سوال آپ لوگ ہم سے کر سکتے ہیں کہ یہ من العسر الی الیسر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، یعنی سختی کے بعد آسانی کا ہونا، یعنی ہر سختی کے بعد خداوند متعال نے آپ کے لیے فرج رکھی ہے، آپ کے لیے آسانی رکھی ہے، آپ کے لیے اس مشکلات میں جو ہے وہ سہولت خداوند متعال نے مد نظر رکھی ہے۔ لہذا سورہ انشراح کی آیت نمبر 6 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا، یعنی ہر عسر کے ساتھ خداوند متعال نے یسر بھی رکھی ہے۔ یعنی جب انسان سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان سختیوں میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کو یہ چاہیے کہ وہ صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھے، دشواریوں کے اوپر صبر کرے، تو خداوند متعال فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی جب لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو آپ ان لوگوں کو بشارت دیں کہ جن کے اوپر مشکلات آئیں اور اس پر صبر و استقامت سے کام لیں تو اور یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے، تو خداوند متعال ان کی اس مشکل میں آسانی اور فرج فراہم کرے گا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سختی ہمارے لیے آسان ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارا مقدر جو ہے وہ ہر سختی کے بعد آسانی میں قرار دے، ہمارے لیے سہولت ہو، تو یہ تو خداوند متعال بھی ہمارے لیے ایسا ہی چاہتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ خداوند متعال نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ آپ کو سہولت فراہم کرے۔ خداوند متعال آپ کے لیے سختی کا، خداوند متعال آپ کے لیے دشواری نہیں چاہتا ہے، یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم مشکلات میں، شدائد میں اور پریشانیوں میں گرفتار رہیں۔ کیوں نہیں چاہتا ہے؟ کیونکہ انسان کو خداوند متعال نے ایک اس انداز میں خلق فرمایا ہے کہ وہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو، خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ سہولت میں رہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں بھی خداوند متعال اسی طرح سے ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا آسانی دی جائے، ہمیں تھوڑا رعایت دی جائے، کیوں؟ چونکہ انسان کو خداوند متعال نے کمزور خلق کیا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں انسان کو چاہیے کہ خداوند متعال کے حضور بخشش اور خداوند متعال کے حضور توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اس کے نتیجے میں خداوند متعال اس کی مشکلات کو، اس کی پریشانیوں کو برطرف کرے گا۔ اور انسان اگر مشکلات سے نجات پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر ہمیشہ اپنا صدقہ بھی دیا کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ صرف مال ہی سے دیا جائے، انسان مختلف اذکار، مختلف گفتار، مختلف نیک اعمال سے بھی صدقہ دے سکتا ہے اور خداوند متعال کی مرضات کو اپنے قریب کر سکتا ہے۔ یہی اموات جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، مومن ہے، نیک ہے، آپ ان کے لیے جو ہے وہ ہدایہ بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے حمد و سورہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے آپ درود پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے آپ نیک اعمال انجام دے سکتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی دعائے مغفرت کو، خداوند متعال آپ کے نیک اعمال کو ان کے حق میں قبول کرے گا، اور یہ آپ کے لیے باقاعدہ ایک صدقہ ہوگا جس سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی اور آپ کو اس دنیا میں آسانی اور آسائش فراہم ہو سکتی ہے، مشکلات برطرف ہو سکتی ہیں۔ لہذا اللہ انسان کے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی اور دشواری نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یقین کے مرحلے تک پہنچا دینا چاہتا ہے کہ اگر انسان مشکلات میں ہے تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے تنہا نہیں چھوڑے گی اور اس کی مشکلات کو خداوند متعال کی ذات برطرف کرے گی۔ لہٰذا اللہ ہماری عذر خواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، اور یہ بات انسان اس چیز کی طرف متوجہ رہے کہ انسان نادانی میں جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً خداوند متعال کے حضور توبہ کرے تاکہ اس کی وہ غلطی کا فوراً تدارک ہو جائے، فوراً وہ غلطی خداوند متعال اس کی وہ معاف کر دے۔ لہٰذا سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ثم یتوبون من قریب، یعنی جلدی سے وہ لوگ کیا ہے خداوند متعال کے حضور عذر خواہی کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے غلطی سے انہوں نے کوئی کام کر لیا تو بے بخشید معاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور پیش ہو کے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے تو معاف کر دے، بے بخشید مجھے تو معاف کر دے، مجھے تو میری اس عذر خواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اگر ایسا کرے تو اللہ بھی فوراً ہماری توبہ کو، ہماری اس
پشیمانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. لہذا ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک یتوب اللہ علیہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. اور اس مطلب پر توجہ بھی انسان کی ضروری ہونی چاہیے کہ انسان جب بھی غلطی کرتا ہے تو توبہ صرف خداوند متعال کی ذات سے ہی طلب کرنی چاہیے، چونکہ انسان نے معصیت خداوند متعال کی بارگاہ میں کی ہے. اگر بندے خدا کی جو ہے وہ معصیت کی ہے اور اس کا حق سلب کیا ہے تو یہاں دو عذر خائیاں ہیں، ایک اللہ کی ذات سے، ایک بندے سے. چونکہ انسان نے دو کے حق تلفی کیا ہے، یعنی اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ تم نے کسی کا حق تلف نہیں کرنا تو خدا کی نافرمانی کی. بندے کے حق تھا، اس کو اس سے چھین لیا تو بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی. تو یہاں انسان نے دو افراد کے حقوق میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو دونوں سے عذر خواہی کرنی پڑے گی، اللہ کی ذات سے بھی اور انسان سے بھی. تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ دونوں سے عذر خواہی اور دونوں سے جو ہے وہ بخشش کا مطالبہ کرے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حقوق اللہ میں خدا کے علاوہ اور کوئی بخشش نہیں کر سکتا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی سورہ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے خداوند متعال کے سوا جو گناہوں کو بخش دے. جب اللہ اپنے بندے کی عذر کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیوں معاف کر دیتا ہے؟ چونکہ یہ بندہ خداوند متعال سے جو ہے وہ اس طرح سے خداوند متعال کے حضور التجا کر رہا ہے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، پس تیری ہی وہ ذات ہے کہ جو مجھے معاف کر سکتی ہے. فغفر لہ، تو پھر خداوند متعال اسے معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کیوں معاف کر دیتا ہے؟ چونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی ذات میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو معاف کر